منہ لگا دے، سمجھ رہے، ان کو ہٹانا نہیں چاہیے۔ اتفاق دیکھیے، ایک دن بنیا کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس کا بیٹا چلا گیا، تو ادھر انہوں نے بیان کیا، وہی دن بیان کیا تھا یہ کہ گائے جس میں منہ لگا دے، سمجھ رہے، اس کو جو ہے ہٹانا نہیں چاہیے، چونکہ گائے جو ہے وہ گائے ماتا ہے، سمجھ رہے بھیا، ماتا تو ہے ہی، اور اسی ماتا پہلے پیرا میں ہو کر لکوائے رکھا جاتا ہے، آج تو پانی کیچڑ میں پڑا ہے اور لوگ کہتے ہیں گائے ماتا ہے۔ ارے ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح پہلے اس کو ٹھنڈی میں تم اوڑھا بڑھا کر کے رکھا کرتے تھے، ایسے ڈال دیا ہے، ایسے ڈال دیا ہے بیچاری، نہ اس کا کوئی دودھ کے لائق ہے نہ اس کے پوت کے لائق ہے، کچھ نہیں کر رہے۔ میرے دوستو، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ بنیا کا لڑکا گیا ہوا تب دوسرے دن آیا، صبح صبح دکان لگائی اور اس نے چاول آٹا دال سب لگا دیا۔ اتفاق سے صبح صبح شہر کی گائے ہوتی ہے، آئی اور منہ لگا دیا اور شروع کر دیا اس نے، تب تک بنیا آ گیا، کہا اندھا ہے دیکھ نہیں رہا، یہ دیکھ سارا چاول کھایا جا رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے سنو، یہ گاؤں ماتا ہے، اور میں کل گیا تھا، آپ نہیں گئے تھے، طبیعت خراب تھی، کل بتایا گیا جس میں یہ منہ لگا دے ان کو ہٹانا نہیں چاہیے۔ تب وہ کہتا بے وقوف کہیں کا، میں اتنے دنوں سے جا رہا ہوں، اتنے دنوں سے جا رہا ہوں، میں کچھ نہیں لے کے آیا، جب میں وہاں سے چلتا تھا تو وہی اپنے دامن جھاڑ دیتا تھا، میں وہاں سے چلتا تھا تو اپنا دامن جھاڑ دیتا تھا، میں وہیں سن کے انسنی کر دیتا تھا، وہاں سے آنے لے کے آتا تھا، تو لے کر کے آ گیا، ہٹا اس کو، میرا مال خراب ہو جائے گا، میرا مال بیست ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ یعنی یہ حال لوگوں کا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم دین کی باتیں سنتے تو ہیں لیکن یہی سب دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو دامن آپ نہ جھاڑیے، کچھ اپنے دامن میں لگا کے جائیے، یہ دامن میں دکھے گا نہیں لیکن قیامت کے میدان میں دور ہی سے پہچانے جاؤ گے انشاءاللہ، سبحان اللہ، ہاں دور سے پہچانے جاؤ گے۔ لہذا ایک بات میں اپنی ماں بہنوں کے لیے عرض کر دوں کہ آج شوہروں کی ناقدری بہت عام ہو چکی ہے، شوہروں کی ناقدری۔ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، بہت سست ہو گئے، میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ تو عورتوں اپنے شوہروں کا قدر کیا کرو، شوہروں کی عزت کیا کر دو، اس لیے کہ شوہروں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جس طرح بیٹے کی رضا، بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، بیٹے کے لیے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اسی طرح شوہر کی رضا میں بیوی کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اب سنو، آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگر شادی کے ایک شادی میں انسان کو جانا ہو تو 10-10 ہزار روپیہ یہ عورتیں خرچ کرواتی ہے، اگر شادی میں جانا ہے جوڑے تو ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ زیورات بھی ہونا چاہیے، اگر شوہر کمزور ہے، قسم خدا کی میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ یہ عورتیں اپنے مردوں سے قرضہ دلوا کر کے اور اپنے فیشن کو پورا کرتی ہے، اپنے مردوں سے قرضہ دلوا کر کے، قرضہ منگوا کر کے اور اپنے کپڑے کو لیتی ہے اور اپنے مردوں پر دباؤ بناتی ہے، اگر نہیں لاؤ گے تو میں اپنے خالہ کے یہاں نہیں جاؤں گی، اگر نہیں لاؤ گے تو اپنے مائکے نہیں جاؤں گی، قسم خدا کی۔ وہ اور شوہر مجبور ہوتا ہے، وہ غریب شوہر، ارے عورتوں تم کیا جانو کمائی کس کو کہتے ہیں، عورتوں تمہیں کیا پتا محنت کس کو کہتے ہیں، ارے جس مرد کو تم بھیجتی ہو دبئی جانے کے لیے، جس مرد کو سعودی بھیجتی ہو، جس مرد کو ممبئی بھیجتی ہو، ذرا اس کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، قسم خدا کی، سعودیہ میں 100 منزلہ بلڈنگ پر لٹک کر تیرا شوہر کام کرتا ہے، تب جا کر کے تم اپنے گھروں میں آئی فون چلانے کی کوشش کرتی ہو، اپنے گھروں میں زیورات بنواتی ہو۔ ارے وہی شوہر جو بمبئی جاتا ہے، رات کے 1 بجے کھانا پکا کے کھاتا ہے اور اپنی کوشش سے تمہیں کما کر کے پیسے دیتا ہے، تم کیا جانو بمبئی کی زندگی کو۔ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، سال میں 1 مہینے کے لیے 20 دن کے لیے جاتا ہوں، لیکن وہ بمبئی کا سفر میرے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، رات میں سوتا نہیں ہوں، جب سارے لوگ روم چھوڑ کر جاتے ہیں تب میں دن بھر سوتا ہوں اور رات میں نیند نہیں پڑتی ہے، لیکن یہ مزدور پیشہ لوگ جیسے کھانا کھاتے ہیں، بستر لگاتے ہیں، ان کو نیند آ جاتی ہے، ایک کروٹ لیٹتے ہیں، دوسرے کروٹ کی نوبت بھی نہیں آتی ہے۔ جی جی، کیا سمجھتی ہو اپنے شوہروں کو؟ یہ تمہاری خواہش کے لیے کتنا بلیدان دیتے ہیں،
اپنے شوہروں کی عزت کرو. حالت یہ ہے شوہر باہر سے آتا ہے تو مسکرا کے اپنے شوہر سے بات نہیں کرنا. ایسا منہ پھلا کر کے بیٹھ لیا. شوہر تو ویسے ہی باہر سے تھکا ہوا آ رہا, اندر جیسے گھر میں گیا تو اس کا موڈ اور ڈسٹرب ہو گیا. کیا گجب ہو گیا, منہ ایسا پھلا کر کے بیٹھی, ایسا پھلا کر بیٹھی جیسا لگ رہا پہاڑ ٹوٹ گیا اس پہ. اب وہ پوچھ رہا کیا بات ہے, تو کہہ رہی ہے جب سے میں تمہارے گھر میں آئی زندگی برباد ہو گئی. ہمارے اماں ابا نے تمہارے گھر میں کیسے شادی کر دی, میری زندگی برباد کر دی. ہنس رہی ہو, شرم آنا چاہیے. حضرت مولا کائنات شیر خدا کے گھر میں کئی دن تک کھانا نہیں پک رہا ہے, لیکن مولا کائنات شیر خدا جب گھر میں داخل ہوتے ہیں فاطمہ کو پتا چل جاتا ہے تو حضرت فاطمہ گلاس میں پانی لے کر پہلے موجود ہوتی اور مسکرا کے کہتی علی پانی پی لو. اللہ اکبر کبیرہ. میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے, وارے فاطمہ تم نے کیسا صبر و شکر کا دامن تھاما تھا کہ کھانا نہ ملا. مختار کائنات کی بیٹی ہے, فرما روائے کونین آقا کی بیٹی ہے. ارے جن کے دعا سے اللہ نے ان کے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے بھیج دیے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے سجدے کا یہ عالم ہے کہ ایک سجدہ کرتی ہے اور دوسرے کے لیے سر رکھتی ہے, مؤذن اذان دے دیتا ہے. حضرت فاطمہ عرض کرتی مولا کبھی تو ایسی رات بنا دے تاکہ تیری فاطمہ دل کھول کر اس بڑی رات میں دونوں سجدے پوری کر لے. وہ فاطمہ ہے, ان کا کردار یہ ہے. چکی پیستے پیستے پانی بھرتے بھرتے مشکیجہ سے پانی کنویں سے نکال کر ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے گھٹے. ایک دن علی کو دکھایا, بچل کے بولو اور بلند آواز سے, اور بلند آواز سے. علی کو دکھایا, کہا علی یہ چھالے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ اور اپنے بابا جان سے کوئی باندی اور غلام لے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کی بارگاہ میں فاطمہ جانا نہیں چاہتی, لیکن علی نے کہا ہے تو چلی گئی. جب گئی تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے. حضرت عائشہ کو بتا کر کے آئی, میرے آقا خود تشریف لائے. مجھے کے بولو سبحان اللہ. میرے آقا خود تشریف لائے. فرمایا فاطمہ سنا تم باندی مانگنے گئی تھی, غلام مانگنے گئی تھی. اے فاطمہ ضرور میں تمہیں دے دوں, لیکن زمانہ کیا کہے گا کہ جو جنگ میں شہید ہوئے تھے ان کی بیواؤں کو کیا ملا. اے فاطمہ تمہیں خادم کی ضرورت نہیں ہے, جبریل نسخہ لے کر آئے ہیں, جبریل وظیفہ لے کر کے آئے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے محبوب اپنی بیٹی سے کہہ دو 3 بار سبحان اللہ, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ دے. فاطمہ کام کرتی رہے گی, اسے کوئی تھکان محسوس نہیں ہوگی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. اس کو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اسے تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے. بدل کے بولو سبحان اللہ. کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. تسبیح فاطمی. لہذا اس کو ہم آج تک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, اور جب تک دل میں یعنی جب تک جسم میں جان ہے تب تک ہم وظیفہ پڑھتے رہیں گے. میری ماں اور بہنوں اپنے شوہروں کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, اور اے شوہروں اپنی بیویوں کی بھی عزت کرو. تم بھی کم نہیں ہو. معاذ اللہ جب اپنی بیوی کو بلائے گا تو گالی سے بلاتا ہے. معاذ اللہ میں نے کتنے گھروں میں دیکھا, ایک بار بلائے گا نہیں سنے گی, دوسری بار میں گالی دے کر کے بلائے گا, ہتیری دتیری کرتا ہے. ایسا لگ رہا ہے وہ لونڈی لے کر کے آیا, کسی بیٹی نہیں لے کر کے آیا. اے لوگوں اپنی عورتوں کی عزت کیا کرو, اس لیے کہ عورت وہ ذات ہے جو تمہیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. اپنی عورتوں کی سمجھ رہے ہیں, اگر کپڑا نہیں دھلا ہے تو دنیا بھر کی لعنت ملامت. یہ تمہاری نوکرانی تھوڑی نہیں ہے, وہ تم نوکرانی تھوڑی لے کر کے آئے ہو. ارے تم نے تو وہاں وعدہ کیا تھا کہ نان نفقہ ہم دیں گے. یہ تو اس کا احسان مانو کہ چائے گرم کر کے پلاتی ہے,
لہذا لوگوں اپنی عورتوں کی عزت کیا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں شوہروں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو جو کھائے وہ کھلائے, جو پہنے اس سے بہتر پہنائے, یعنی جیسے اپنا رہو اسی طرح اپنی بیوی کو ٹھیک ٹھاک رکھا کرو. تمہارے دولت میں, تمہارے مال میں بیوی کا بھی حصہ ہے, وہ تم کو جو ہے ضروری ہے کہ اس کی خواہشات کو پوری کرو, اس کی ضروریات کو پوری کرو. لہذا اب میں گزارش کروں گا سارے نوجوانوں سے, سارے بزرگوں سے کہ تم لوگ یہ سب کرو لیکن نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بس ہم جی کا مطلب سمجھتے ہیں, تقریر ختم ہو گئی انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ بس انشاءاللہ تعالی بہت ہوشیار ہوں میں, لیکن چونکہ اب سامنے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی زندگی سلامت رہی تو پھر ملاقات ہوگی. بس انشاءاللہ تعالی آپ یہ دعا کیجئے کہ یہ تقریریں ہوں تو اس پر کچھ عمل کیا کریں. آج عمل کرو گے تو عمل کرنا ہے. تو آج کون اپنی بیوی سے سلام کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے ایسا لگ رہا ہے یار, دیکھا میرے جان رہے ہیں مرد ہے, مرد اتنی بڑی ناک رکھے ہوئے کہ اپنی بیوی کو سلام نہ کرے. کون سلام کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے بھائی گھر میں داخل ہو تو اپنی بیوی کو سلام نہیں کرو گے. اگر گھر میں داخل ہو کوئی بیوی ضروری ہے کہ گڈو کی اماں السلام علیکم. ارے بھائی یہ تھوڑی کہنا پنٹو کی اماں السلام علیکم, نہیں. گھر میں آپ داخل ہوئیے تو بولیے کیا؟ السلام علیکم. گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, جب آپ نے مطلقاً سلام کر دیا تو گڈو کی اماں بھی جان رہی اور تمہاری اماں بھی جان رہی. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا میرے عزیز ساتھیوں سلام کو عام کرو, یہ رحمت و برکتیں لاتا ہے. وہابیوں کے بندے سے دور رہو. بس میں